اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس۔ میرے محترم مخاطبین، بالخصوص جامعۃ الفاطمہ دہلی سے تعلق رکھنے والی میری عزیز بہنوں، 30ویں پارے کا جو درس شروع ہوا تھا گزشتہ ترم میں، وہ اس ترم کے اختتام تک پہنچتے یعنی اب سال کا اختتام ہو رہا ہے، دوسرا ترم ختم ہو رہا ہے۔ 1441 ہجری کے اواسط میں ترم کا آغاز ہوا تھا پہلے ترم کا، اور 1442 ہجری کے اواسط میں یعنی ماہ مبارک رمضان میں اس ترم کا اختتام ہو رہا ہے۔ آخر رمضان میں آخری درس آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا ارادہ بنایا، پروردگار عالم کی ذات سے تبرک اور تیمن لیتے ہوئے، اور اب یہ درس آج منزل اختتام کو پہنچ رہا ہے، اور درس کے اختتام پر عید کی مبارکباد آپ سب کی خدمت میں پیش کرتے ہوئے اپنی بات کو اور اپنے درس کو مکمل کرنا چاہوں گا۔ 2020 کے اواسط میں شروع ہوا تھا درس، اور 2021 کے اواسط میں درس ختم ہو رہا ہے۔ آئیے آپ کی خدمت میں گفتگو کو لے کر کے آگے بڑھایا جائے اس طریقے سے کہ خالق کائنات نے 3 سورے جو پے در پے پیش کیے ہیں، سورہ توحید، فلق اور ناس، اس میں الگ الگ اللہ نے ملتے جلتے اور مشابہ پیغامات دیے ہیں۔ قل سے ابتدا ہے۔ اسلام کا بنیادی عقیدہ خدا کی توحید اور اس کی بے نیازی کا عقیدہ ہے، اور اسی سے سارے عقائد کی تفصیلات طے پاتی ہیں، اور یہیں سے اسلام اور کفر کے عقیدے کا فرق واضح ہوتا ہے کہ کفر نے جتنے خدا بنائے ہیں وہ سب محتاج ہیں، وہ سب کے سب محتاج ہیں، اور اسلام کا ایک خدا ہے اور وہ بھی بے نیاز ہے، اور اس کی بے نیازی کی شان یہ ہے کہ رشتوں سے بھی بے نیاز ہے، نہ باپ کا محتاج ہے نہ اولاد کا، اور ان تمام رشتوں سے بے نیازی کا نتیجہ یہ ہے کہ اس کا کوئی ہمسر بھی نہیں ہے، نہ ذات کے اختیار سے اور نہ صفات و کمالات کے اعتبار سے، مطلب نہ تو وہ ذات کے اعتبار سے کسی کا محتاج ہے، نہ صفات کے اعتبار سے کسی کا محتاج ہے۔ دوسری بات اس سلسلے میں آگے بڑھاتے ہوئے یہ کہی جا سکتی ہے کہ انسانی زندگی میں چند قسم کے خطرات درپیش ہوتے ہیں، لاحق ہوتے ہیں۔ ہر مخلوق میں ایک شر کا پہلو ہے اور وہ خطرناک پہلو ہے۔ رات جو ہے وہ خطرے کی جڑ ہے، اور اس میں بہت سے خرافات اور فسادات انجام پاتے ہیں، مختلف اس طریقے کے اقدامات سامنے آتے ہیں۔ پھونکنے والے اور جھاڑ پھونک کرنے والے اور آگ لگانے والے افراد مستقل سماج میں خطرہ بنے رہتے ہیں۔ حسد کرنے والوں کا ایک الگ ہی خطرہ ہوتا ہے۔ اگر حسد منظر عام پر آ جائے تو پھر بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے۔ حسد کا اور حاسدوں کا ایک الگ خطرہ ہے جو معاشرے کو ڈراتا اور سہماتا رہتا ہے۔ قرآن مجید نے ان تمام خطرات سے بچنے کا راستہ پناہ خدا کو قرار دیا ہے، اس کے بغیر انسان ان بلاؤں سے محفوظ نہیں رہ سکتا ہے، لہذا خدا کی پناہ میں جانے کی بار بار کوشش کرتا رہے اور اللہ سے درخواست کرتا رہے۔ پروردگار عالم کائنات کا رب ہے اور سب کا مالک ہے اور سب کا معبود ہے، لیکن انسانوں کا ذکر سب کا ہے، لیکن اس سورے میں رب الناس میں اس میں انسانوں کا ذکر صرف اس لیے کیا گیا ہے کہ اس میں شک نہیں ہے کہ انسانوں ہی کو اس میں یعنی مطلب اس لیے انسانوں کا ذکر کیا گیا ہے کہ اس میں شک جو ہوتا ہے وہ انسانوں ہی کو ہوتا ہے، نہ جانور کو ہوتا ہے اور نہ کسی اور کو ہوتا ہے، لہذا انسان کو توجہ دلانے کی ضرورت ہے کہ رب الناس، رب ملک الناس جو ہے وہ خدا ہے۔ بہت معذرت ہے۔ انسانی زندگی کے لیے ایک عظیم خطرہ یہ وسوسہ بھی ہے جو حق کے خلاف کبھی انسان پیدا کرتا ہے تو کبھی جن پیدا کرتا ہے، اور کبھی انسان اور جن شیطان کی نمائندگی کرتے ہوئے خطرہ پیدا کرتے ہیں۔ وسواس، حق کے خلاف وسوسہ، انسان فلسفہ، دانشوری، سیاست، مصلحت اور رسم و رواج کے نام پر پیدا کرتا ہے اس طریقے کے وسوسے،
اور جنات کے وسائل جو ہے تقریباً لامحدود ہیں جن کی اساس توہم پرستی ہے۔ آیات کریمہ نے واضح کر دیا کہ قدرت خدا واقعاً لامحدود ہے، لہٰذا ان خطرات سے بچنے کے لیے ایک ہی ذریعہ ہے کہ انسان اللہ کی پناہ میں جاتا رہے۔ اب اس کے بعد آئیے آخری سورہ کو دیکھ لیتے ہیں آج کے آخری درس میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الناس، اے نبی کہہ دیجئے کہ میں پناہ چاہتا ہوں تمام لوگوں کے رب سے، انسانوں کے رب سے، پروردگار سے، جو تمام لوگوں کا مالک اور بادشاہ بھی ہے، سارے انسانوں کا معبود بھی ہے۔ شیطانی اس کی پناہ میں جانا چاہتا ہوں، پروردگار کی پناہ چاہتا ہوں، پروردگار کی پناہ میں جانا چاہتا ہوں۔ کس سے بچتے ہوئے؟ شیطانی وسواس کے شر سے، جو نام خدا سن کر پیچھے ہٹ جاتا ہے، اور جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے پیدا کرتا ہے، وسواس پیدا کرتا ہے، وہ جنات میں سے ہو یا انسان میں سے ہو۔ اب اس لفظ کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں قل اعوذ برب الناس، یعنی خص بالذکر تشریفا لہم، یہ جو مخصوص کیا گیا ہے رب الناس، حالانکہ پروردگار تو رب العالمین ہے، رب الناس کیوں کہا گیا ہے؟ اس انسان کو بزرگی اور شرف عطا کرتے ہوئے، یہ انسان کو شرافت کی منزلوں سے روبرو کرایا گیا ہے، اور کاش کہ انسان اپنی شرافت کا پاس و لحاظ رکھے۔ ملک الناس، اور یہ وہ خدا، اس خدا کی پناہ میں جانا چاہتا ہوں جو لوگوں کا بادشاہ ہے، مالک ہے۔ الہ الناس، جو لوگوں کا معبود ہے۔ یہ عطف بیان، ٹھیک ہے۔ اذ لیس کل رب ملکن ولیس کل ملک الہ، یہ الہ الناس جو ہے وہ ملک الناس کے لیے عطف بیان ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ضروری نہیں ہے کہ ہر مالک جو ہے وہ رب بھی ہو اور لوگوں کا الہ بھی ہو، لہذا جس ملک الناس کی بات ہو رہی ہے، جس بادشاہ کی بات ہو رہی ہے، لوگوں کا بادشاہ جس کی پناہ ہم جانا چاہ رہے ہیں، وہ کون ہے اس کو بیان کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کو بیان کیا گیا عطف بیان کے ذریعے سے، نہیں الہ الناس کے ذریعے سے، ٹھیک ہے۔ وَهَذِهِ الثَّلَاثَةُ تُؤْذِنُ بِكَمَالِ قُدْرَتِهِ عَلَى الْعِبَادَةِ، اور یہ جو 3 بار آیا ہے نا رب الناس، ملک الناس، الہ الناس، یہ ایک طریقے کا ایذان ہے، اشارہ ہے اور اعلان ہے اس بات کی طرف کہ پروردگار عالم ان کو پلٹائے جانے کے اوپر قدرت رکھتا ہے۔ وَتَقْرِيرُ النَّاسِ لِزِيَادَةِ التَّشْرِيفِ وَالْبَيَانِ، اور ناس کو جو بار بار دہرایا گیا ہے، قُلْ اعوذ برب الناس، ملکہم، الہہم نہیں کہا گیا، الناس کو بار بار ذکر کیا گیا ہے، یہ اس انسان کو اور بھی تشریف عطا کرتے ہوئے، شرف و بزرگی عطا کرتے ہوئے، اور اس کو اور زیادہ بیان کرنے کے ارادے سے ایسا کیا گیا ہے۔ من شر الوسواس، تو میں رب انسان، ملک انسان اور الہ انسان کی پناہ مانگتا ہوں، کس سے بچنے کے لیے؟ من شر الوسواس، وسواس کے شر سے بچنا چاہتا ہوں۔ وسواس کیا ہے؟ اسم بمعنی الوسوسہ، یہ وسواس اسم ہے لیکن وسوسہ کے معنی میں ہے، ٹھیک ہے۔ وسوسہ کے معنی میں ہے وسواس، یعنی وسوسے سے بچنے کے لیے پناہ چاہتا ہوں اللہ کی۔ اور وسوسے سے مراد کیا ہے، یا وسواس سے مراد کیا لیا گیا ہے؟ ارید بہ الشیطان، اس سے شیطان مراد لیا گیا ہے۔ سمیہ بفعلہ، وسوسہ جو ہے وہ شیطان کا فعل ہے، تو فاعل کے اوپر فعل کا نام کیوں دیا گیا ہے؟ مبالغتاً، مبالغہ کی بنیاد پر، یعنی گویا شیطان اتنا وسوسہ کرتا ہے کہ وہ وسوسہ کرنے والا نہیں بلکہ خود وسوسہ ہے۔ الخناس، اور یہ شیطان جو وسوسہ کرتا ہے کیسا ہے؟ وسواس یا خناس، وہ وسوسہ کرنے والا ہے، کیسا ہے یہ؟ الخناس، یہ خناس ہے کہ اللہ کا نام سنتے جب کوئی سامنے آتا پیچھے ہٹ جاتا ہے، جب کوئی سامنے آتا ہے انسان تو پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ تو یہاں یہ شیطان کیسے پیچھے ہٹتا ہے؟ اللہ کے نام سے پیچھے ہٹ جاتا ہے، لأنه یخنس، یعنی یہ پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ یتأخر اذا ذکر العبد ربہ، جب بندہ اپنے رب کا تذکرہ کرتا ہے تو یہ خناس پیچھے ہٹ جاتا ہے، یہ وسواس جو پیچھے ہٹ جاتا ہے، اس لیے اس کو خناس سے تعبیر کیا گیا ہے۔ الذی، کون خناس؟ الذی یوسوس فی صدور الناس، وہ خناس کہ جو لوگوں کے دلوں میں جو ہے وہ وسوسے پیدا کرتا ہے، لوگوں کے سینوں میں وسوسے پیدا کرتا ہے۔ عند غفلتہم عن ذکر ربہم، جب وہ اپنے رب کے ذکر سے غافل ہو جاتے ہیں نا، تو یہ شیطان ان کے دلوں کو ورغلاتا ہے،
وسوسے پیدا کرتا ہے۔ من الجنت والناس، اب یہ جو وسوسے پیدا کرنے والا جو خناس ہے یہ جناتوں میں سے بھی ہو سکتا ہے اور انسانوں میں سے بھی ہو سکتا ہے۔ یہ ہو سکتا ہے شیطان مراد ہو کہ جو کبھی جناتی شکل میں جناتی صورت میں آتا ہے، کبھی انسانی شکل میں آتا ہے۔ بیان للوسواس، یہ جو من ہے، من بیانیہ ہے، یہ بیان کر رہا ہے کہ وسواس کون ہے، یعنی وسوسہ پیدا کرنے والا کون ہے، وہ جنات ہے یا انسان ہے۔ من الجنت والناس، لوگوں میں سے بھی ہو سکتا ہے اور جناتوں میں سے ہو سکتا ہے۔ اے الشیطان، یعنی وسواس کون ہے؟ شیطان ہے۔ او الذی اذا الشیطان الموسوس، یعنی وسوسہ ایجاد کرنے والا، یکون جنین اور انسین، وہ شیطان جو وسوسہ ایجاد کرتا ہے وہ جنات بھی ہو سکتا ہے اور انسان بھی ہو سکتا ہے۔ الحمدللہ ہماری گفتگو ختم ہوئی۔ 2 لائن کی ایک چھوٹی دعا ہے، اس کے بعد چند جملے آپ کی اپنی طرف سے آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا۔ اللہم اکفنا شر الجن والانس، پروردگار ہمیں بچا کے رکھنا، محفوظ رکھنا خدایا انسانوں اور جناتوں کے شر سے۔ واغفر لنا ما تعمدنا او اخطانا او نسینا او سہونا، اور پروردگار معاف کر دے ہماری ہر اس چیز کو جس کو ہم نے عمدن انجام دیا، یعنی وہ خطا جو ہم نے عمدن انجام دی ہو، خطائی صورت میں غلطی سے انجام دیا ہو، بھولے سے انجام دیا ہو، سہو سے انجام دیا ہو، پروردگار ہماری ہر غلطی کو معاف فرما دے۔ واعف عنا، اور ہماری مغفرت فرما، ہم سے درگزر فرما۔ ورحمنا، اور ہم پہ رحمت نازل فرما، برحمتک یا ارحم الراحمین، اے ارحم الراحمین، اپنی رحمت کے نتیجے میں ہمیں معاف فرما۔ بحول و قوہ الہی، آج درس اختتام کو پہنچا۔ ماہ مبارک رمضان میں میں نے درس مکمل کر دیا تفسیر کا، 2 ترم پر مشتمل، لیکن اس کا آخری جلسہ آج عید کی خوشی کو حاصل کرتے ہوئے تبرکاً اور تیمماً میں نے چند جملے جو ہے وہ عید کے دن مکمل کیے۔ تو آج گویا 1 شوال 1442 ہجری میں اور 14 مئی 2021 کے دن درس ہمارا یہ مکمل ہوتا ہے۔ تفسیر جو ہے وہ 30ویں پارے کی سورہ ناس پہ جا کے مکمل ہوئی ہے۔ پروردگار عالم کا ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں یہ توفیق دی کہ جو تفسیر گزشتہ سال رمضان کے آخر میں شروع ہوئی تھی وہ اس سال رمضان کے آخر میں مکمل ہوئی۔ پروردگار نے چاہا تو انشاءاللہ اس سلسلے کو دوسرے سوروں اور دوسرے پاروں کی شکل میں آگے بڑھایا جائے گا۔ جن بہنوں نے جامعۃ الفاطمہ کی، خواہران نے، طالبات نے اور دوسرے مخاطبین نے، بھائیوں نے، برادران نے، جس نے بھی اس درس کو ہمارے وائس کے ذریعے سے، یوٹیوب کے ذریعے سے سماعت فرمایا، ہمارے ساتھ شامل رہے آخر تک، ان سب کے لیے میں خداوند عالم سے توفیقات میں بلندی اور اضافے کی دعا بھی کرتا ہوں اور ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں۔ اور مدیر جامعۃ الفاطمہ خواہر میں تسکین زہرا صاحبہ جو بہت اچھے طریقے سے اس مدرسے کی مدیریت فرما رہی ہیں، ان کی، اور ہمارے برادر محترم سرپرست مدرسہ حجت الاسلام والمسلمین مولانا قمر حسنین صاحب قبلہ کی توفیقات میں اضافے اور صحت و سلامتی کے لیے، اور ہمارے اور ہندوستان کے علماء کے سرپرست نائب مرجع وقت ولی فقیہ کے نمائندے حضرت آیت اللہ مہدوی پور کی طول عمر کے لیے دعا کرتا ہوں کہ پروردگارم انشاءاللہ ان سب کو صحت و سلامتی کے ساتھ رکھے، ہماری طرف سے اور آپ کی طرف سے اس حقیر عمل کو ایک عبادت کے عنوان سے قبول فرمائے، اور یہ درس ہمارے اور آپ کے لیے آخرت میں انشاءاللہ سرمایہ نجات بن سکے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔